الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء والی بطغا شمس الزہا بدر الدجا سراج الہدا شیما دویر بدر منیر سراج منیر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ سنیوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد وفات کے بعد دنیا چھوڑنے کے بعد میرے پیارے پیغمبر پریشان رہنے لگے غمگین رہنے لگے صدیق اکبر نبوت کا رازدار ہے میرے پیارے پیغمبر کا رازدار ہے رفیق سفر ہے میرے پیارے پیغمبر کے چہرے انور کو پڑھنے والا جناب صدیق اکبر نے دیکھا آقا پریشان ہے عرض کرتی آقا میری بیٹی حاضر ہے آپ میری بیٹی سے نکاح کیجئے آقا آپ میری بیٹی سے نکاح کیجئے توجہ توجہ ایمان والے میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں او کائنات والو تمام میرے نبی کی ازواج اعلیٰ ہیں افضل ہیں اکمل ہیں عرفہ ہیں پر کچھ خصوصیات اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں مجھ میں ایسی رکھی ہیں اس میں خدیجہ بھی شامل کوئی نہیں اس میں حفصہ بھی شامل کوئی نہیں اس میں میمونہ بھی شامل کوئی نہیں اس میں زینب بھی شامل کوئی نہیں میرے پیارے پیغمبر کی کوئی بیوی ان صفات میں شامل کوئی نہیں ہے توجہ ایمان والے اگر ایک ایک گننا شروع کر دوں تو وقت بہت تھوڑا ہے اجمالاً ایک دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں سیدہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء نے بے نکاح کا پیغام بھیجا یاد رکھنا میرے نبی نے اپنی مرضی سے نہیں بھیجا رب کا آرڈر تھا میں نہیں کہتا توجہ کرنی ہے اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء رئیس الانبیاء الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا توجہ جب شادی ہوئی سیدہ کمرے اندر تشریف فرما گئے میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء آئے نا میرے نبی نے فرمایا عائشہ خوش نصیب ہے جی اللہ کے رسول بالکل خوش نصیب ہوں آپ کی زوجیت میں آئی ہوں آپ کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہ بھی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے لیکن میں تجھے اور سنانے لگا ہوں جو رب نے تجھے مقام دیا ہے ایک موقع وہ بھی تھا جب آپ کی تمام ازواج مطہرات کٹھے تھی میرے نبی نے اسی موقع پر بھی یہی فرمایا او میری بیویوں مقام تمہارا بھی کوئی کم نہیں ہے تمہارا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے تمہارا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے افضل ہے عرفہ ہے لیکن یاد رکھنا رب نے جو عائشہ کو مقام عطا کیا ہے جو کچھ فضیلتیں عائشہ کو اللہ نے عطا کی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کی مثلا مثال دینے لگا ہوں اما فرماتی ہے میں کمرے اندر تشریف فرماتی آمنہ کے لال بھی تشریف فرماتے امام الانبیاء مسکرائے میرے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ نے تجھے سلام بھیجے آئے سیدہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ نے مجھے سلام بھیجے تھے یہ شرف بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور دوسرا شرف اللہ نے یہ عطا کیا کسی میری پیغمبر کی بیوی پہ کسی پیغمبر کی بیوی کے بستر پر رب کا قرآن نہیں آیا وحی نہیں آئی یہ عائشہ صدیقہ میری ماں کو حاصل ہے یہ شرف سیدہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ آقا میرے بستر پہ تشریف فرما ہوتے کئی مرتبہ آقا کا سر مبارک میری گود میں ہوتا میں پیارے پیغمبر کے سر مبارک میں ان واللیل کی زلفوں میں کنگھی کر رہی ہوتی رب کا قرآن آ جاتا اگر میں یوں کہہ دوں تو اور زیادہ آسان ہوگا رب نے فرمایا ہوگا اور جبرائیل جا تو
ہو رہا ہے، میرا نبی اس وقت بدر میں نہیں ہے، حنین میں نہیں ہے، میرا نبی مکے کی گلیوں میں نہیں ہے، مدینے کی وادیوں میں نہیں ہے، صلح حدیبیہ میں نہیں ہے، میرا نبی صدیق کے گھر نہیں ہے۔ او جبرائیل جا تو رہا ہے، میرا نبی عائشہ کے حجرے اندر ہے، عائشہ کے گھر میں ہے، عائشہ کے بستر پر ہے۔ جبرائیل جانا، قرآن لے کر جانا، اور جا کے میرا سلام بھی کہہ دے۔ میں یہاں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، میرا نبی، میرا اللہ عالم الغیب ہے، رب جانتا ہے پچھلے حالات کو بھی، موجودہ کو بھی، آنے والے تمام حالات کو میرا رب جانتا ہے۔ وہ علیم بذات صدور بھی ہے، علیم خبیر بھی ہے، رب جانتا ہے۔ میرے اللہ کو پتا تھا کچھ بے ایمان اٹھیں گے جو عائشہ کی کردار کشی کریں گے، اس پہ انگلیاں کھڑی کریں گے۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے کائنات والوں، میرا قرآن پاک ہے، پاک جگہ پہ آتا ہے، پلیت جگہ پہ نہیں آتا۔ عائشہ کا بستر اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ عائشہ کے بستر پہ قرآن آیا تو بستر بچھانے والی کتنی پاک ہوگی۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا، میری ماں فرماتی ہیں یہ اللہ نے شرف مجھے بخشا ہے کہ میں نے جبرائیل کو کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حالانکہ امت میں کسی اور نے نہیں دیکھا۔ اگر یوں کہہ دوں میرے نبی کی ازواج نے نہیں دیکھا، اعلیٰ ضرور ہے، اکمل ضرور ہے، عرفہ ضرور ہے، اگر ذرہ برابر توہین کرے گا کسی بیوی کی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ سمجھ، عقیدہ بنا، مقام عائشہ صدیقہ کا اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ امام الانبیاء کے سر مبارک میں کنگھی کر رہی تھی، واللیل کی زلفوں میں کنگھی کر رہی تھی، میرے پیارے پیغمبر مسکرائے، اپنا چہرہ مبارک میری طرف پھیرا، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا بتلانا، ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں، اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا آقا جبرائیل کئی مرتبہ آیا، سلام لے کر آیا ہے، آج میرا دل کرتا ہے جبرائیل سے کہہ دیجئے آج اپنا دیدار بھی کرا لے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا جبرائیل میری عائشہ کی مرضی یہ ہے، میری عائشہ کا منشا یہ ہے۔ توجہ ایمان والے، اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا دکھانا، تو کیا دکھائے گا؟ میں رب آپ دکھاؤں گا۔ رب بتلانا چاہتے ہیں کائنات والوں، میں اللہ کو عائشہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، عائشہ کے جی میں آئے میں رب پورا کر دیا کرتا ہوں۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء کی ازواج موجود، ساری کی ساری موجود، میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، امام الانبیاء آئے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بخاری و مسلم سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، روایت پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، سیدہ فرماتی ہیں میرے قریب بیٹھے، آپ نے پھر چہرہ مبارک پھیرا میری طرف کیا، وہ چہرہ جس کے بارے رب فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ کوئی معمولی چہرہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ چہرہ ہے آسمان کی طرف اٹھ جائے رب قبلہ بھی بدل دیتے ہیں۔ میرے محبوب نے اپنا چہرہ انور سیدہ کی طرف کیا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ دیکھنا اریتو کہ فی المنام ثلاث لیال، بخاری و مسلم سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اریتو کہ فی المنام ثلاث لیال، او عائشہ میں نے اپنی مرضی سے تیرے ساتھ نکاح نہیں کیا بلکہ رب کی مرضی تھی۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ نہیں سمجھ؟ ہائے ہائے۔ سیدہ فرماتے ہیں یہ بھی شرف مجھے ملا ہے،
پیغمبر کے حرم میں کنواری میں ہی آئی ہوں، یہ بھی شرف مجھے ملا ہے، سب سے چھوٹی عمر میں آئی ہوں، یہ بھی شرف مجھے ملا ہے۔ توجہ کرنی ہے جو بات عرض کر رہا تھا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، او عائشہ نیند میں، خواب میں اللہ نے مجھے 3 مرتبہ تجھے دکھایا ہے۔ ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، منگنی نہیں ہوئی، ابھی کوئی خواب و خیال نہیں تھا، میرے نبی نے فرمایا یاد رکھنا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے مسلمانوں کا، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر جو خواب دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ فرمایا نا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے پوچھی، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو بیٹے نے جواب دیا ابا خواب نہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، آرڈر آیا ہے، جلدی کیجئے۔ یاد رکھنا نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، سچا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء فرماتے ہیں اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، عائشہ اللہ نے 3 مرتبہ خواب میں تجھے دکھایا ہے مجھے۔ کیسے فرمایا؟ کون لے کر آیا؟ توجہ کیسے دیکھا؟ کون لے کر آیا؟ میرے نبی نے فرمایا جانی بکل ملک، جبرائیل لے کر آیا، فرشتوں کا سردار لے کر آیا۔ جی کیا لے کر آیا ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا فی سارقۃ ای قطعۃ من حریر، اور کائنات والو سنو دل تالے والو، دل کی کھڑکیاں کھول کے میرے جملے نوٹ کرنا۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، میرے سونے نبی نے فرمایا فی سارقۃ ای قطعۃ من حریر، ایک ریشمی لباس میں، ریشمی کپڑے میں، ریشمی رومال میں، ریشمی چادر میں لپیٹ کے جبرائیل لایا تصویر۔ توجہ ایمان والے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا ہادی امراتو کے تو کا، توجہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے عرض کیا آقا یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ ریشمی کپڑا تھا، اندر تصویر تھی، جبرائیل لے کر آیا اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے آیا جبرائیل جو قرآن لے کر آنے والا۔ آج عائشہ کی تصویر 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ لے کر آیا ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب جبرائیل نے عرض کیا ہادی امراتو کا، سونا یہ آپ کی بیوی ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں پھر میں نے لیا وہ کپڑا، لیا اس کو ہٹایا کپڑے کو، فرمایا فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكَ فَإِذَا أَنْتَ هِيَ، او عائشہ میں نے جب اس کپڑے کو ہٹایا اس میں تیرا چہرہ تھا۔ آئے قربان بنا، ابھی رشتہ یہ بھی کس کو شرف حاصل ہے؟ اونچی بولو نا، روزہ لگا ہوا ہے، روزہ لگا ہے، ہائے ہائے قربان بنا۔ فرمایا عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی شرف مجھے حاصل کہ میرے نبی نے فرمایا میں نے جب اس کپڑے کو ہٹایا اس میں عائشہ تیری تصویر تھی، اور جب میں نے جبرائیل سے پوچھا یہی ہے،
جبرائیل نے عرض کیا آقا یہی ہے، اگلے الفاظ ذرا غور کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ بلند کر دیے دعا کے لیے، وہ دعا کیا ہے سنانے لگا ہوں۔ اگر ایمان منور ہو جائے، روشن ہو جائے، سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرے پیارے پیغمبر رب کی طرف سے جب دعا کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ام ابی ہریرہ کی والدہ کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے، میرے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو رب کائنات نے ابو ہریرہ کو گھر پہنچنے سے پہلے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت نصیب کر دی ہے۔ آج وہی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، وہی دعا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دعا کی فَأَقُولُ إِيَّكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْسِكِي۔ توجہ ایمان والے، میرے سونے نبی نے فرمایا جب جبرائیل نے کہا آقا یہ آپ کی بیوی ہے، جب میں نے وہ چہرہ دیکھا، جب میں نے کپڑا ہٹایا، عائشہ جب تیری صورت سامنے آئی، عائشہ جب تیری شکل سامنے آئی، تو میں نے رب سے دعا کی فَأَقُولُ إِيَّكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْسِكِي، اور میرا پالنے والا اللہ یہی میری بیوی ہے تو اللہ اس کا ساتھ سلامت رکھنا، اس کو میرے لیے دائم رکھنا، اس کو میرے لیے قائم رکھنا، اس کو میرے لیے اللہ ساتھ سلامت رکھنا۔ اور یہی بات ہے میرے نبی نے فرمایا رب نے میری یہ دعا قبول کی ہے۔ کس انداز میں؟ جب آخری وقت ہے میرے پیغمبر مسکرائے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا آقا خیریت ہے؟ مسکرا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا رب نے مجھے جنت میں عائشہ کے ہاتھ دکھا دیے ہیں، ایسا ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا جب میدان محشر میں آؤں گا تو میں عائشہ کی انگلی پکڑ کے آؤں گا۔ توجہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا یہ شرف بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ توجہ ایمان والے، نکاح ہوا، نکاح سے پہلے رب نے بتلا دیا، جنت کی ساتھی رب نے بتلا دیا، دنیا کی ساتھی رب نے بتلا دیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیارے پیغمبر بڑے موج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا من احب الناس الیک ای الناس احب الیک، بخاری مسلم سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ میرے سونے نبی امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا ابو العاص نے پوچھ لیا اللہ کے رسول ذرا بتلائیے نا کائنات میں احب الناس من احب الناس الیک ای الناس احب الیک، اور سونا ذرا بتلائیے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا مردوں میں میرے نبی نے فرمایا عائشہ کے باپ سے پیار ہے۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ توجہ، سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے یہ شرف بھی مجھے عطا کیا، اللہ رب العالمین نے یہ شرف بھی مجھے عطا کیا۔ جب بے ایمان منافقوں نے میرے اوپر الزام لگایا، میری کردار کشی کی، رب نے صفائی میں قرآن نازل کر دیا ہے۔ توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء
خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ کرنی ہے, اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء غزوے سے واپسی آ رہے ہیں. منافقوں کو موقع ملا, وقت نہیں تفصیل میں جاؤں, اجمالاً عرض کرنے لگا ہوں, اپنے موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ پہ الزام لگایا. سیدہ فرماتی ہیں میں گھر آئی, میرے پیارے پیغمبر پریشانی کے عالم میں ہے, نبوت کا چہرہ پہچاننے والی, نبوت کا چہرہ شناس سیدہ طیبہ طاہرہ, سنیوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پہچان لیا آقا پریشان ہے, آقا غمگین بھی ہے, غمگین بھی ہے. میں نے عرض کیا آقا السلام علیکم, میرے نبی نے جواب نہیں دیا, اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا. پھر میں دوسری طرف آئی, میں نے سلام کیا, میرے نبی نے جواب کوئی نہیں دیا. توجہ ایمان والے, سیدہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی, معاملہ کیا ہے؟ میں نے سوچا ذرا گھر جا کر پتہ کر لوں, ابے سے پتہ چلے گا, اماں سے پتہ چلے گا آقا کو پریشانی کیا ہے. سیدہ فرماتی ہیں میں نے اجازت مانگی, آقا اگر اجازت ہو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں. میرے نبی نے سکوت فرما لیا. میں سمجھ گئی آقا نے اجازت دے دی ہے. میں گھر آئی, توجہ توجہ, گھر کیا دیکھتی ہوں, ابا قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, اشک بھی بہہ رہے ہیں, آنسو مبارک بھی ٹپک رہے ہیں, موتیوں کی طرح لڑی جھڑی ہوئی ہے. اور میں نے اماں کی طرف دیکھا, اماں قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں, آنکھوں سے آنسو رواں بھی ہیں. میں نے ابے سے پوچھا ابا خیریت تو ہے؟ آپ کو تو پتا ہوگا آج تک میرے محبوب نے میرے ساتھ یہ انداز نہیں اپنایا. آقا خیریت, ابا جی خیریت تو ہے؟ آقا نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا, سکوت فرما لیا ہے خیریت تو ہے. باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, باپ خاموش ہو گیا, جواب نہیں دے رہا. میں نے ماں کے قریب آئی, ماں کا دامن پکڑ کے جھنجھوڑ کے پوچھا اماں جی ذرا آپ بتلائیے. ماں نے بھی آنکھوں سے آنسو روا ہے پر جواب کوئی نہیں دیا. اسی حال میں رہی ہوں. توجہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سیدہ کائنات, سیدہ کائنات, سیدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ منافقوں نے یہ الزام لگا دیا ہے, میں ابے کے پاس آئی, پوچھا ابا آپ صفائی میں کیا کہو گے؟ آپ کی لخت جگر ہوں, آپ کی نور نظر ہوں, آپ کے گود میں نے آنکھیں کھولی ہیں, آپ کو تو پتا ہوگا میری فطرت کا. باپ نے کوئی جواب نہیں دیا, بس خاموشی سے آنسو بہ رہے ہیں. میں نے اپنی اماں سے پوچھا, ماں بھی روتے ہوئے منہ ایک طرف کر گئی. میں نے جائے نماز اٹھائی, مصلی اٹھایا, کمرے کے اس کونے میں, گھر کے اس کونے میں جانے لگی جہاں خلوت ہو. میں نے سوچا یہاں کوئی بات نہیں چلتی, کیوں نہ رب کی ہاں اپنی دائر کروں, اپنی درخواست دائر کر دوں. میرا اللہ تو سننے والا ہے, میرا اللہ تو جاننے والا ہے, ضرور کوئی فیصلہ کرے گا. اگر ماں توجہ کرنی ہے, اگر مریم بی بی مریم پر الزام لگا, رب نے ان کے بیٹے سے بلوا کے صفائی دلوا دی ہے, یہ آج کی بات نہیں. پاکیزہ لوگوں پر الزام لگا کرتے ہیں. اگر الزام لگا تو بیٹے نے کہہ دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اگر یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا, بچے نے گواہی دے دی. اگر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی, رب نے پردے ہٹا دیے, موسیٰ اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو نا. توجہ توجہ ایمان والے, الزام لگتے آئے, رب صفائیاں دیتا آیا. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اگر ایمان منور ہو جائے دولتالے والوں, اگر روشن ہو جائے, سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا. ماں عائشہ صدیقہ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے سبحان اللہ کی آواز گونجنی چاہیے. مریم پہ الزام لگا, فرش والوں نے لگایا, جواب بھی فرش والے نے دیا, پاکیزگی بھی فرش والے نے بیان کی. اور اسی طرح یوسف پہ الزام لگا, فرش والوں نے لگایا, جواب بھی فرش والے نے دیا, پاکیزگی بھی فرش والے نے دی. قربان جاواں, جب
میری اور آپ کی ماں سنیوں کی ماں عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا، جب الزام لگانے والے فرشی تھے، الزام فرش والوں نے لگایا، لیکن جواب فرش والے نہیں، پاکیزگی اللہ عرش والے نے دی، اور دی بھی قرآن کی صورت میں۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں میں جائے نماز لے کر گئی، اماں کو خدشہ ظاہر ہو گیا ہے شاید کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے، کوئی جذباتی فیصلہ نہ کر دے، میرے پیچھے آئی، پوچھنے لگی بیٹی کیا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا اماں جب سارے خاموش ہو جائیں وہ خاموش نہیں ہوتا، میرے ذات کا فیصلہ وہی کرے گا، میری پاک دامنی کا فیصلہ وہی کرے گا۔ سیدہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال تھا جس طرح یوسف کی گواہی معصوم بچے سے دلوا دی، جس طرح مریم کی پاک دامنی کی گواہی معصوم بچے سے دلوا دی، اسی طرح ہو سکتا ہے رب کسی سے گواہی دلوا دے۔ توجہ ادھر، سیدہ فرماتی ہے میں نے جائے نماز بچھا دی، رو کے کہنے لگی سجدہ ریز ہو گئی، آنکھوں میں آنسو روا ہے، میں نے کہا او میرا مشکل کشا، او غریبوں کا حاجت روا، او کمزوروں کی رگداس رسی سننے والا، او لاچاروں کو او میرا اللہ بیابان نہ چھوڑنے والا، اللہ وارث نہ چھوڑنے والا، آج تیری اس بندی رو کے درخواست دائر کر رہی ہے، میرا اللہ تو جانتا ہے میں کتنی پاک دامن ہوں، کتنی عزتوں والی ہوں، اللہ بے ایمانوں نے اٹھا کے الزام لگایا، ادھر عائشہ مصلی بچھا کے سجدہ ریز ہو گئی ہیں، ادھر میرے نبی نے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو ہیں، میرے نبی نے فرمایا صحابہ ذرا جواب دو، فیصلہ بتلاؤ نا، مشورہ دو نا، میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں، اب کسی میں بولنے کی طاقت کوئی نہیں، سسکیاں نکل رہی ہیں، صحابہ فرماتے ہیں بعض کی زور سے چیخیں بھی نکل گئیں، ماں سے محبت کر رہی ہیں، عائشہ صدیقہ سے پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، صحابہ کو سکت نہیں ہوئی، سیدنا علی المرتضی کھڑے ہوئے عرض کیا آقا آپ کے لیے بیویوں کی کمی تو کوئی نہیں، آپ اور نکاح کر لے، عائشہ کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑنے، لیکن پہلے سے یہ ہے عورت کو عورت کا پتہ ضرور ہوتا ہے، آپ اپنی اور ازواج سے عائشہ کے بارے میں سوال کر لے، ابھی یہ بات ہوئی تھی پر سیدنا فاروق اعظم سے صبر نہیں ہوا، فاروق اعظم کھڑے ہوئے عرض کیا آقا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے پھر فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنے سے پہلے جواب ضرور دینا، میرے نبی نے فرمایا فاروق بتلا کیا بات کرنے لگا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا آقا مجھے بتلائیے عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا رب کا انتخاب تھا؟ میرے محبوب نے فرمایا ابو عمر عائشہ سے نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ رب کا انتخاب تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا تلوار نیام سے نکالی، فرمایا آقا پھر یہ میری تلوار ان بے ایمانوں کا فیصلہ کرے گی، ان کی گردن اڑا دوں گا، آقا رب تو جانتا ہے، آقا آپ کے بستر پہ ایسی عورت کبھی اللہ نہیں بھیجے گا، جے بھیجے گا تو پاک دامن بھیجے گا۔ عثمان کھڑے ہوئے عرض کیا آقا میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کے وجود اطہر پر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی، جو رب آپ کے وجود اطہر پہ مکھی بیٹھنا گوارا نہ کرے وہ آپ کے بستر پہ ایسی عورت کیسے لا سکتا ہے جس کی فطرت ٹھیک نہ ہو؟ میرے نبی روتے ہوئے مسکرائے، میرے نبی نے فرمایا عمر تو نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، میرے پیارے پیغمبر جلدی جلدی گھر آئے، دستک دی، صدیق کے گھر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی خیریت تو ہے، کون ہے جو ابھی ہمارے زخموں پہ مرچیں ڈالنے کے لیے آیا؟ میرے نبی نے فرمایا
او صدیق کے گھر والوں میں محمد آیا ہوں، سراج منیر آیا ہوں، آسمان کا چمکتا ہوا سراج آیا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں میری ماں نے دوڑ کے دروازہ کھولا، میرے نبی نے فرمایا بتلائیے میری عائشہ کہاں ہے؟ عائشہ کی اماں روتے ہوئے عرض کرنے لگی آقا وہ اس دن سے اس کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے، بس رب کو منانے میں لگی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے گفتگو کر رہی ہے۔ توجہ توجہ میرے پیارے پیغمبر جلدی جلدی چلے گئے۔ میرے نبی سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے پیارے پیغمبر میرے قریب آ کے بیٹھ گئے ہیں، میری ماں بھی آ کے بیٹھ گئی، اور پہلا موقع اتنے دنوں میں میرے نبی نہیں آئے، اس وقت آئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو بتلائیے نا۔ سیدہ فرماتی ہیں جو رو رہی تھی آنکھوں میں آنسو تھے، خشک ہو گئے۔ میں نے کہا آقا میرا حال یعقوب علیہ السلام والا ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میری آنکھوں کے آنسو میرا رب دیکھ رہا ہے، میری سیرت میرا رب دیکھ رہا ہے، میری صورت میرا رب دیکھ رہا ہے۔ آقا میں بس کچھ نہیں کہتی، میں نے درخواست رب کو دی ہوئی ہے، وہیں سے فیصلہ آئے گا، جو بھی فیصلہ آئے۔ کہتی ہے سیدہ فرماتی ہیں ابھی میں نے یہ بات کی تھی تو میں نے دیکھا پیغمبر کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ گیا ہے۔ آقا کی پیشانی پر جب پسینہ آتا یہ وحی آنے کی نشانی ہوتی، سخت سردیوں میں بھی جب وحی آتی میرے پیغمبر کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا۔ میرے نبی کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا نا، میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر اٹھائی اپنے چہرے پر ڈال دی، میرے پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے سوچا برات آ گئی ہے، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ قرآن آئے گا، میں نے سوچا جبرائیل ویسے آ کر بتلا دے گا۔ یا رب میرے نبی کے دل اطہر پہ آپ اللہ رب العالمین القا فرما دے گے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی چادر مبارک ہٹائی، آپ کا چہرہ انور جو غمگین تھا جو پریشان تھا، میرے پیارے نبی کا چہرہ مبارک مسکرا رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے سورج بادلوں کے اندر چھپ جائے اور پھر ایسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح چہرہ مبارک نکھر رہا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی، میرے نبی نے فرمایا حمیرہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے پوری سورت نازل کی ہے، 18 آیتیں نازل کی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا رب کائنات نے اور میرا سونا پیغمبر یہاں ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ، اگر ایمان منور ہو جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا پیغمبر وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ او سونا میں اس کو اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، اگر ایمان منور ہو جائے روشن ہو جائے سبحان اللہ کے اندر بخل نہیں کرنا، توجہ کرنی ہے، اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں۔ رب نے فرمایا سونا عائشہ کے گواہ دنیا میں نہ ملے، میں رب عائشہ کو خالی اکیلا چھوڑتا نہیں، میں اللہ آپ گواہیاں دے رہا ہوں۔ اور انداز میں معنی کرنے لگا ہوں اس سے بہترین، اگر ایمان منور ہو جائے سبحان اللہ میں بخل نہیں کرنا۔ رب نے فرمایا سونا اگر میں چاہتا
تو زمین والوں سے گواہی دلوا دیتا، پر سونا عائشہ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ یہاں زمین والے نہیں بلکہ عرش برین سے میں اللہ آپ گواہیاں دے رہا ہوں۔ اس کی پاک دامنی کی توجہ ایمان والے، میرے پیارے پیغمبر نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ توجہ ایمان والے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے۔ میں کہنا یوں اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، رب نے فرمایا کائنات والو جس نے عائشہ کی طرف دیکھنا ہو پہلے میرے نبی کی طرف دیکھو، جس طرح میرا پیغمبر معصوم ہے فطرتاً عائشہ بھی معصوم ہے۔ اگر عائشہ کی طرف دیکھنا ہو اس سے پہلے یہاں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شاید سمجھ نہ آئیو، اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ رب نے فرمایا کائنات والو خامد بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تیرا لباس تیری بیوی، میرا لباس میری بیوی، نبی کا لباس عائشہ۔ ایمان سے بتلائیے تو گندا لباس پہنے گا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہائے ہائے اللہ۔ اس کو اور انداز میں کہنے لگا ہوں، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ، رب نے دو تحفے دیے ہیں، ایک اوپر سے قرآن آیا، ایک نیچے سے پڑھ کے قرآن سنانے والا، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن۔ توجہ کرنی ہے، اس قرآن کی مثال دینے لگا ہوں۔ اس قرآن پہ کپڑا چڑھا دے، خلیف چڑھا دے، اس کا کتنا ادب کیا کرتا ہے کہ اس پہ چڑھ گیا ہے، اس کا تعلق اس سے مل گیا ہے نا، اس کا تعلق بن گیا ہے۔ اگر یہ میلا ہو جائے گھر لے جاتا ہے۔ عام کپڑوں میں تیری بیوی، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی نہیں دھوتی، اس کو علیحدہ دھوتی ہے کہ اس کی میل بھی نالی میں نہ چلی جائے۔ یہ عام کپڑوں میں واشنگ مشین میں دھونے کے لیے نہیں ہے، اسے دھونا بھی پڑے تو علیحدہ دھوتی ہے کہ اس کی میل جو ہے کسی اور جگہ پہ گندی جگہ پہ نہ چلی جائے۔ میں سمجھانا یوں چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا او کائنات والو عائشہ میرے نبی کا لباس ہے، اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے، کسی اور کے ساتھ اس کو ملائے تو سجدی کوئی نہیں۔ تیری بات توجہ کرنی ہے، اللہ نے یہ صفائی دی نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او سونا عائشہ کا گواہ میں آپ ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء نے جب یہ پڑھ کے سنایا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری ماں نے کہا بیٹی ذرا اٹھنا، اپنے محبوب کا شکریہ تو ادا کرنا۔ سیدہ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے جواب دیا، میں نے کہا اماں میرے پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے تھے، یہ تو میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا، جس رب نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میری صفائی میں قرآن بھیجا ہے، میں پہلے اس رب کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں۔ یہاں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں، اللہ تو نے صفائی تو دیا ہے پر وہ بے ایمان تھکے تے نہیں ہو، ٹائم کافی ہوتے ہو گیا، پریشان تے نہیں ہو، پریشان تے نہیں ہو، اچھی ایک بار سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ان منافقوں نے قسمیں اٹھائیں، بڑی بڑی قسمیں اٹھا رہے ہیں، رب ان کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ
مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ رب العالمین نے اتنے جلال میں رب آئے، عائشہ کا مسئلہ آیا، عائشہ کی عزت کا مسئلہ آیا، جنہوں نے عائشہ پہ الزام لگایا رب نے 10 خرابیاں ان کی بیان کر دیں۔ تفصیل نہیں ہے کہ ایک ایک خرابی کا تذکرہ کروں، صرف ایک پر اکتفا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا سونا جس نے میری آپ کی عائشہ پہ الزام لگایا میں رب کہتا ہوں وہ حلالی نہیں ہے، وہ حرام کا نطفہ ہے۔ معلوم ہویا اج بھی جڑی انہاں دی روحانی اولاد ہے اج بھی وہ عائشہ کو بھونک دی ہے، وہ حلال میں نہیں کہتا، رب کا قرآن ہے۔ 10 خرابیاں رب نے بیان کی، فرمایا سونا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اور میرا سونا پیغمبر 10 خرابیاں ہیں، وہ قسمیں کھانے والے، عائشہ پہ الزام لگانے والے، وہ شر کے سردار ہیں، خیر سے دور ہیں، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، وہ بے ایمان ہیں، وہ لچے ہیں، وہ لفنگے ہیں، اور سونا اس سے بڑا یہ ہے کہ وہ حلالی نہیں ہے، وہ حرام کا نطفہ ہے، اس لیے انہیں عائشہ اچھی نہیں لگتی۔ اصل بات سونا یہ ہے وہ صدیق سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو صدیق سے دور کرنا چاہتے ہیں، پر میرا فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، سونا میں نے آپ کو پیغمبر بنایا، رسول بنایا ہے، اور صدیق میں نے آپ کو ایسا دیا جو کسی حال میں بھی آپ سے جدا ہونے والا نہیں۔ سیدہ پھر سجدہ ریز ہو گئی، اللہ یہ تو میری صفائی، ربا جو میرے غم میں آنسو بہاتے رہے، اللہ جو میرے غم میں روتے رہے، اللہ جو مجھے پاک سمجھتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سونا عائشہ کو خوشخبری دے دے جو آپ کے روحانی حلالی بیٹے ہیں، اور میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے نا جنہوں نے میری عائشہ کے غم میں آنسو بہائے، روتے رہے، عائشہ کے دکھ میں شریک ہوئے ہیں، میں اللہ نے ان کی مغفرت کے فیصلے بھی کر دیے ہیں، اور اللہ انہیں غیب سے روزیاں بھی عطا کروں گا۔ تو عرض کر رہا تھا یہ شرف بھی ملا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، اللہ نے علیحدہ مقام دیے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ توجہ کرنی ہے، کسی شاعر نے بڑا عجیب انداز میں اپنے بہترین انداز کے ساتھ اس پوری تقریر کا خلاصہ نکالا۔ یہ توجہ ہوئے، سنا کچھ ہی سبحان اللہ کو سنا۔ کہتا ہے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی۔ عائشہ کسی کی پاکیزگی کوئی بیان کر رہا ہوگا، کسی کی کوئی بیان کر رہا ہوگا، قربان جاواں تیری پاکیزگی رب بیان کر رہا ہے اور قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بہار بارہا سلام آیا، خدائے لم یزل کا بارہا سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر تیرا نام آیا، ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا صدیقہ لقب تیرا، اور رسول اللہ نے رکھا
لقب صدیق تیرا فقط عرشی نہیں، فقط فرشی نہیں، عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، اور شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، کہ پرچم بنا کے رحمت عالم نے لہرایا۔ جنگ بدر میں جو پرچم بنا وہ سیدہ کا دوپٹہ تھا، اور اس کو سنبھالنے والے سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ اور اس نسبت سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، سیدہ کی وفات 17 رمضان، جنگ بدر بھی 17 رمضان، سیدنا علی المرتضیٰ ایک قول کے مطابق 21 رمضان، ایک قول کے مطابق 17 رمضان ہے۔ توجہ کرنی ہے جو بات عرض کر رہا ہوں، اسی لیے شاعر کہتا ہے، اور شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، کہ پرچم بنا کے رحمت عالم نے لہرایا، کہ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، وسعت عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، کہ اس میں رحمت للعالمین، کہ اس میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، کہ تیرا حجرہ جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ کہتا اور اسی سے حشر کے دن، اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، مع شیخین اٹھیں گے۔ شفاعت کی تیری رحمت گدا سے ابتدا ہوگی، شفاعت کی رحمت تیری رحمت گدا سے ابتدا ہوگی، اس پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔